السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں پیارے دوستو آج کی ویڈیو واصف علی واصف کے بارے میں ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ واصف علی واصف 15 جنوری 1929 کو شاہپور خوشاب میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد ملک محمد عارف کا تعلق خوشاب سے تھا۔ وہاں کے قدیم اور معزز قبیلہ عوان سے تعلق رکھتے تھے۔ مذکورہ تاریخ کے حوالے سے یہ بات ثابت ہے کہ عوان قوم کا سلسلہ نسب حضرت علی سے جا ملتا ہے۔ ابتدائی تعلیم خوشاب سے حاصل کی۔ جون 1939 میں گورنمنٹ ہائی اسکول خوشاب سے مڈل کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد آپ اپنے نانا کے پاس جھنگ چلے آئے۔ وہ ایک ممتاز ماہر تعلیم تھے جو جوانی میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زیر نگرانی امرتسر میں مسلم لیگ کے لیے کام کر چکے تھے۔ آپ کے والد نے فیصلہ کیا کہ بقیہ تعلیم آپ کو جھنگ سے دلوائی جائے۔ پیارے دوستو، جھنگ میں دوران تعلیم آپ کے جوہر خوب کھل کر سامنے آئے اور ایک شاندار تعلیمی کیریئر کا آغاز ہوا۔ میٹرک 1944 میں گورنمنٹ ہائی اسکول جھنگ سے کی۔ اس وقت بورڈ کی بجائے امتحان پنجاب یونیورسٹی لیا کرتی تھی۔ آپ نے فرسٹ ڈویژن حاصل کی۔ اس کے بعد ایف اے گورنمنٹ انٹرمیڈیٹ کالج جھنگ سے پاس کیا۔ پنجاب یونیورسٹی کے اس امتحان میں بھی فرسٹ ڈویژن حاصل کی۔ آپ نے بی اے گورنمنٹ کالج جھنگ سے پاس کیا اور اس مرتبہ بھی فرسٹ ڈویژن حاصل کی۔ بازاں ایم اے انگلش ادب میں داخلہ لیا اور اس دوران آپ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتے تھے اور ہاسٹل میں رہا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، 3 جنوری 1954 کے پنجاب گزٹ کے مطابق آپ نے سول سروس کا امتحان پاس کیا، مگر طبیعت کی انفرادیت اور درویشی کے باعث آپ نے سرکاری نوکری کو خیر آباد کہا۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ نے ریگل چوک لاہور میں واقع ایک پنجابی کالج میں پرائیویٹ کلاسوں کو پڑھانا شروع کیا۔ بازاں نئی انارکلی کے پاس نابا روڈ لاہور پر لاہور انگلش کالج کے نام سے اپنا تدریسی ادارہ قائم کیا۔ پیارے دوستو، واصف صاحب انڈیا بریلی میں شاہ نیاز احمد چشتی قادری کے آستانہ عالیہ سے بیعت تھے۔ 1969 میں زائرین کا ایک وفد امیر خسرو کے عرس پر دہلی جا پہنچا۔ اسی دوران ان میں بریلی میں خانقادہ نیازیہ پہنچے اور آپ کے شہزادہ سجادہ نشین محمد حسن میاں سرکار کے ہاتھ بیعت کی۔ یہ بات 1962 کی ہے۔ کالج میں باقاعدگی سے لنگر چلا کرتا تھا۔ خاص بات یہ تھی کہ طالب علموں کے علاوہ ہر آنے والے کو چائے پیش کی جاتی اور آپ ان کے ساتھ چائے نوشی میں شریک ہو جاتے۔ کالج میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اصحاب کی آمد و رفت تھی۔ ان میں ادیب، شعرا، بیوروکریٹس، وکیل، ملنگ، فقیر، درویش اور طالب علم اپنے اپنے ذوق اور طلب کے مطابق فیض یاب ہوا کرتے۔ مختلف اخبارات آپ کا کلام چھاپا کرتا۔ چند اصحاب کے اصرار پر یہ کلام جمع کیا گیا اور اقبال نوشاہی سے کتابت کروائی گئی تو آپ کی پہلی کتاب منظر عام پر آئی۔ یہ 1978 کی بات ہے جب مجموعہ کلام کا نام شب چراغ رکھا گیا۔ اس میں آپ کے لاہور انگلش کالج کے زمانے کی ایک نہایت خوبصورت تصویر لگائی گئی۔ پیارے دوستو، اس کی تقریب رونمائی میں آپ کے بہت سے عقیدت مند اور اہل علم حضرات شامل ہوئے۔ اس کے بعد رشد و ارشاد کا ایک لامتناہی سلسلہ چل نکلا۔ یہ دور انتہائی مصروفیات اور محنت کا دور تھا۔ جب لوگوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی تو گفتگو نے محفل کا روپ اختیار کر لیا۔ مختلف مقامات پر محفل جمنے لگی۔ شروع میں محفل کی باقاعدہ شکل لاہور کے مشہور و معروف مقام لچھمی چوک میں بنتی شروع ہوئی۔ اس کے بعد قذافی اسٹیڈیم میں واقع فزیکل ٹریننگ کے ادارے میں محترم نیازی مرحوم کے ہاں محفلوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہاں پر 1000 راتیں آپ نے خطاب کیا۔ مختلف عنوان پر لوگ سوال کیا کرتے اور آپ ان کے جواب دیا کرتے۔ بعد میں یہ سلسلہ آپ کی قیام گاہ 22 فردوس قانونی گلشن راوی پر بھی شروع ہو گیا۔ پیارے دوستو، محب اور محبوب کی الگ الگ تعریف مشکل ہے۔ محبت کے رشتوں سے دونوں ہیں، کسی کو کسی پر فوقیت بیان نہیں ہو سکتی۔ مقام محبوب
मुकाम मुहिब से कमतर या बालातर नहीं कहा जा सकता। एक की हस्ती दूसरे के दम से है। दुनियावी रिश्तों में मुहिब और महबूब का तकब्बुल नामुमकिन है। हकीकत की दुनिया में तो एक और भी नामुमकिन है। अल्लाह को अपने महबूब से कितनी मोहब्बत है कि उसे बाइसे तख्लीक़ कायनात फरमा दिया। अल्लाह अपने फ़रिश्तों के हमरा अपने महबूब पर दरूद भेजता है, इसके ज़िक्र को बुलंद करता है, इसकी शान बयान करता है और महबूब अपने अल्लाह की इबादत करते हैं, उसकी तस्बीह बयान फरमाते हैं, इसके लिए ज़िंदगी और ज़िंदगी के मशागिल वक़्फ़ फरमाते हैं। प्यारे दोस्तों, कामयाबी और नाकामी इतनी अहम नहीं जितना कि इंतखाब मकसद। नेक मकसद के सफ़र में नाकाम होने वाला बड़े सफ़र में कामयाब होने वालों से बदरजा बेहतर है। ऐसा मुमकिन हो सकता है कि एक आदमी मकसद हासिल करने में कामयाब हो जाए लेकिन उसकी ज़िंदगी नाकाम हो। वासिब अली वासिब का एक फरमान है कि अजीम लोग भी मरते हैं मगर मौत इनकी अज़मत में इजाफ़ा करती है। यूँ तो आपने 18 जनवरी 1993 बामुताबिक 24 रजब 1415 हिजरी की सुपहर को इस दारुल फ़ानी से आँखें मौन लीं, मगर आज हम देख रहे हैं कि आपके इल्म और इरफान का नूर हर सू फैला हुआ है। प्यारे दोस्तों, वासिब अली वासिब फरमाते हैं कि पाकिस्तान नूर है और नूर को कभी ज़वाल नहीं होता। आपकी मशहूर किताबों में दिल दरिया समुंदर, हरफ हरफ हकीकत। प्यारे दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर कोई गलती कोताही हो तो प्यारे दोस्तों माफ़ फरमाइएगा। अपने भाई आतिफ को इजाज़त दीजिएगा। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू।